السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے زندہ لاشوں کا قبرستان۔ صدیوں پرانا ایک قبرستان تھا جو شمالی ہند کے ایک چھوٹے گاؤں راجہ پور کے قریب واقع تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے کالا آستانہ کہتے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس قبرستان کی بنیاد کس نے رکھی تھی۔ صرف اتنا کہا جاتا تھا کہ یہاں ہزاروں بے نام لاشیں دفن ہیں جو جنگوں اور وباؤں میں مرنے والوں کی تھی۔ دن کے وقت وہاں خاموشی چھائی رہتی، لیکن رات کو لوگ کہتے کہ قبریں ہلنے لگتی ہیں اور اندھیروں سے کراہیں سنائی دیتی ہیں۔ گاؤں میں ایک بوڑھا بزرگ بابا ہری رام رہتا تھا۔ وہ اکثر نوجوانوں کو خبردار کرتا کہ شام کے بعد قبرستان کی طرف نہ جایا کریں۔ ایک دن چند نادان لڑکوں نے بابا سے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، بابا جی، کیا واقعی مردے اپنی قبروں سے نکلتے ہیں؟ بابا نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لاشیں قبر سے نکل کر چلتی ہیں۔ وہ زندہ انسان نہیں ہوتی، بلکہ اندھیروں کی بھٹکی ہوئی روحیں انہیں حرکت دیتی ہیں۔ بابا کی باتوں کو سن کر لڑکوں میں خوف کی بجائے تجسس بڑھ گیا۔ ایک رات 4 دوست راجو، منو، دیو اور سلیم نے طے کیا کہ وہ حقیقت جاننے کے لیے قبرستان جائیں گے۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا گاؤں سو رہا تھا۔ لڑکوں کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں اور دلوں میں خوف اور تجسس۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچے تو پرندے اچانک چیخنے لگے اور درختوں کے پتے لرزنے لگے۔ قبرستان کے اندر گھپ اندھیرا اور دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک راجو نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو، قبر ہل رہی ہے۔ سب نے نظر دوڑائی تو ایک پرانی قبر واقعی ہل رہی تھی۔ مٹی اوپر کو ابھر رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ قبر سے باہر نکلا اور لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگا۔ لڑکوں کے قدم زمین میں جم گئے، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ یکا یک 10 سے زیادہ قبریں پھٹنے لگیں اور مردے نکلنے لگے۔ کچھ کے جسم مکمل تھے، لیکن گل سڑ چکے تھے۔ کچھ صرف ہڈیاں تھے۔ ان کی آنکھوں کے سوراخوں سے سبز روشنی نکل رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ دیو نے کانپتی آواز میں کہا، دوڑو، ورنہ ہم بھی یہیں دفن ہو جائیں گے۔ چاروں لڑکے اندھا دھند بھاگنے لگے، لیکن قبرستان کے درختوں کی جڑیں ان کے پاؤں پکڑتی معلوم ہوتی تھیں۔ زندہ لاشیں ان کے پیچھے پیچھے لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی تھیں۔ فضا میں کراہیں اور ٹوٹی ہڈیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب لڑکے گاؤں کے قریب پہنچے تو اچانک سامنے بابا ہری رام کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ انہوں نے لڑکوں کو گھسیٹ کر اپنے کچے مکان میں داخل کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر آ کر بابا نے کہا، میں نے تمہیں روکا تھا۔ یہ قبرستان عام نہیں، یہ ان لوگوں کا ہے جنہیں مرنے کے بعد سکون نہ ملا۔ ان کی روحیں اپنے جسموں کو زندہ کرتی ہیں تاکہ انسانوں کو اپنی تکلیف کا احساس دلا سکیں۔ بابا نے ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک زرد رنگ کا مخطوطہ نکالا۔ اس پر لکھا تھا، صدیوں پہلے ایک ظالم راجا نے جنگ میں ہزاروں قیدیوں کو ذبح کر کے اسی زمین میں دفنا دیا تھا۔ ان کی چیخیں اور بد دعائیں زمین کے نیچے قید رہیں، تبھی یہ قبرستان ہمیشہ کے لیے منحوس بن گیا۔ بابا نے بتایا کہ اگر کسی نے قبرستان میں مردوں کو دیکھ لیا تو وہ خوابوں میں ان کا پیچھا کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی روح کھینچ لیتے ہیں۔ لڑکوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس خوفناک راز کا حصہ بن چکے ہیں۔ چند دن بعد ایک ایک کر کے چاروں لڑکے بیمار پڑنے لگے۔ ان کے جسم پر نیل پڑ جاتے اور رات کو چیخ چیخ کر جاگتے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ ان کی روحیں قبرستان کی لاشوں کے ساتھ جا ملی ہیں، اور آج بھی کالا آستانہ قبرستان میں رات کو قبریں ہلتی ہیں اور زندہ لاشیں چلتی ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ شایان وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔